السلام علیکم ناظرین اکرام، ٹونگی بنگلہ دیش عالمی اجتماع کی بعد مغرب کی یہ مجلس ہے جس میں حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم نے آئے ہوئے مجمع کے سامنے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اور اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند بنانا اس عنوان پر بات کی۔ حالانکہ یہ ٹرانسلیشن بیان ہے، اس میں سے میں نے بنگلہ کی جو ٹرانسلیٹ تھی اس کو نکال کر صرف اردو والی ویڈیو رکھی ہے۔ ناظرین، آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پوری ملاحظہ فرمائیں اور اپنے دوستوں میں بھی اس کو شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ کہ کون اپنی ذمہ داری کو اچھی طریقے سے پوری کرتا ہے اور کون اپنی ذمہ داریوں سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ جو اپنی ذمہ داریوں سے بے پرواہ ہوا وہ غافل کہلاتا ہے، اور جو اپنی ذمہ داریوں سے انکار کرے وہ کافر کہلاتا ہے۔ یہ دونوں قسمیں نامراد ہونے والے ہیں۔ جو غافل ہوا وہ بھی نامراد ہوگا اور جو کافر ہوا وہ نامراد ہوگا، لیکن ان کے نامرادیوں میں فرق ہے کہ ایمان کے ساتھ غفلت ہے تو غفلت کے بقدر اس کو نامرادی دی جائے گی، پھر بعد میں چھٹکارا ہو جائے گا، اور ایمان نہیں ہے تو چھٹکارا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس لیے کہا کہ ہم نے پیدا کیا ہے کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اپنی کارروائی اچھی بناتا ہے۔ اس لیے اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ میں ہر وقت امتحان کے نیچے ہوں، میرا امتحان ہو رہا ہے، مجھے جانچا جا رہا ہے، مجھے جانچا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانچتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اسباب دے کر، کبھی اسباب ہٹا کر، دونوں طریقے سے جانچ ہوتی ہے۔ کہ کبھی اسباب دے دیے کھانے کے، پینے کے، کمانے کے، عزت کے، تو ان اسباب کو یہ اسباب دے کر بھی اللہ آزمائیں گے، اور کبھی یہ اسباب لے لیتے ہیں کہ وہ لے لیے، کہ لے لینے میں بھی امتحان ہے۔ اس لیے بندہ ہر وقت امتحان کے نیچے ہے، اس لیے وہ فکر کرے کہ وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ نے ہمارے اندر ضرورتیں پیدا کی ہیں، اور پھر ضرورتوں کے پورا کرنے کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں، اور ضرورتوں کے پورا کرنے کے طریقے بھی دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام اور اکرام ہے کہ ضرورتیں پیدا کی، ضرورتیں پیدا کرنے پورا کرنے کے اسباب بھی دیے، ان کے طریقے بھی سکھائے۔ دوسری مخلوق کو یہ بات حاصل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے بندر کو کہ وہ انار کو توڑ کے اپنے ناخن سے پھاڑ کے کھا لیتا ہے، جب کھایا باقی چھوڑ دیا۔ بندر آم کھاتا ہے یا نہیں کھاتا؟ لیکن اسے کھانے کی نوعیت حیوانیت کی نوعیت ہے، بہیمیت کی نوعیت ہے، کہ جانور پالنے سے کھاتا ہے۔ آپ ایسا نہیں کھاتے، آپ ایسا نہیں کھاتے، بلکہ آپ ایک آم کو کتنے طریقے سے کھاتے ہیں، کتنے طریقے سے کھاتے ہیں، اور کتنے طریقے سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ہم کو ضرورتیں بھی دی ہیں، اور اپنی ضرورتوں کو اپنی نعمتیں بنا کر دی ہے۔ خالی ضرورت نہیں ہے جیسے بندر کو آم سے کھانے کی ضرورت ہے بس، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو ہماری ضرورتیں بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ وہ ضرورتیں نعمتیں بن جاتی ہیں۔ اس لیے ان ضرورتوں نعمتوں میں بعض مرتبہ آدمی بلکہ اکثر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ نعمتیں آ گئی، ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، نعمتیں آ گئی، راحت ہو گئی، تو یہ بھول جاتا ہے۔ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنی بڑی بھول ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس حالت پر نہیں چھوڑ دیا کہ نعمتوں میں رہے اور بھول جاوے۔
اس لیے ہماری رہبری کی ہے اللہ تعالیٰ نے، نعمتوں میں ہماری رہبری کی ہے، مصیبتوں میں ہماری رہبری کی ہے۔ آدمی پر دونوں چیزیں آتی ہیں، صبح شام ہوتی ہے اس کی، نعمتوں میں بھی ہماری رہبری ہے اور مصیبتوں میں بھی ہماری رہبری ہے۔ یہ فرق ہے انسان میں اور دوسری مخلوق میں، کہ انسانوں اور جناتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ نے ان کی رہبری کی ہے ہر حال میں، کسی حال میں ان کو چھوڑا نہیں ہے۔ یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھ جائے اس کو ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ تو دونوں بات ہے کہ ان کو نعمتوں کے حساب سے بھی نہیں چھوڑیں گے، نعمتوں کی دیں گے، اور ذمہ داریوں کے حساب سے بھی نہیں چھوڑیں گے، ذمہ داریاں بھی دیں گے۔ دونوں چیزوں کا یہ مورد ہے، یعنی دونوں چیزیں اس پر وارد ہوتی ہے، نعمتیں بھی اس پر وارد ہوتی ہے، ذمہ داری بھی اس پر وارد ہوتی ہے، اور یہی اس کا صحیح کمال ہے کہ اپنی نعمتوں کو بھی دیکھے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دو طرح کی چیزیں دی ہیں، ایک اپنی نعمتیں جیسے میں نے عرض کیا جو مشاہدے میں آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں، بدن میں آنکھیں ہیں، کان پان، یہ سب نعمتیں ہیں، پھر مال ہے، پھر اولاد ہے، پھر تندرستی ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جو محسوس ہوتی ہے، یہ بھی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں، یہ نعمتیں اصل مقصد میں مددگار بنے، اصل مقصد میں مددگار بنے، اس لیے یہ نعمتیں دی ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے زندگی کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح الفاظ میں فرمایا کہ جناتوں اور انسانوں کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو عبادت زندگی کا اصل مقصد ہے، جن ہو تو بھی اور انسان ہو تو بھی، ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ویسے تو فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح کرتی ہے، ان کا مسئلہ الگ ہے کہ ان کو مکلف بنایا ہے، باقی چیزیں مسخر ہے۔ یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی، جو حضرات دین پڑھتے ہیں، دین جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ انسانوں اور جناتوں کے سوا باقی تمام مخلوق مسخر ہے اور انسان اور جنات مکلف ہے۔ مکلف اور مسخر کا مطلب یہ ہے باقی تمام مخلوق ان کے ذمے ایک ایک خدمت سونپی ہے اللہ نے، وہ وہی خدمت کرے گی۔ سورج ایک خدمت کرے گا، چاند ایک خدمت کرے گا، آسمان، زمین، آگ، پانی، ایک ایک خدمت ان کی ہے، وہ کرے گی وہ، اور اس کے لیے ان کو پابند کیا گیا کہ تم انسانوں کے لیے یہ کام کرو گے۔ آگ سے کہا گیا کہ تم انسانوں کے لیے ہو، پانی سے کہا تم انسانوں کے لیے ہو، ہاں کہ وہ تم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو باقی تمام نعمتوں کو مسخر کیا گیا، یعنی پابند کر دیا گیا۔ آگ انکار نہیں کرے گی، پانی انکار نہیں کرے گا، ایسے جانوروں کو مسخر کیا، پابند کیا ہے۔ کوئی گھوڑا انکار نہیں کرے گا، کوئی ہاتھی انکار نہیں کرے گا۔ ہاں اگر ہاتھی کو گھوڑے کو سنوارا گیا تو وہ موت تک آپ کے ساتھ، اس کو تسخیر کہتے ہیں کہ ہم نے تمام مخلوق کو تمہاری خدمتوں میں لگایا ہے۔ ہاں پھر سمندروں کو تمہاری خدمت میں لگایا ہوگا، سمندر تمہاری خدمت میں ہے۔ ہاں لوگ سمندروں سے روزی کماتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں پانی سے، وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ تو ہر مخلوق کو پابند کیا گیا ہے اس کام کے لیے کہ انسانوں کی خدمت کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ہم کو سمجھایا ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم، کہ ساری دنیا یہ اپنی نعمتوں کے ساتھ تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ ساری نعمتوں کے ساتھ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی، اور ایسا پیدا کیا ہے کہ کوئی مخلوق تمہاری خدمت سے انکار نہیں کر سکتا۔
جہاں چاہو استعمال کرو. جی ہاں، پابند ہے. تو تمام مخلوق پابند ہے، مشکر ہے. انسان اور جنات مکلف ہے. ہاں، یہ عربی کے الفاظ ہیں کہ انسان اور جنات مکلف ہے. اور مکلف کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ذمہ داری بھی ہے، اور ذمہ داری کے بعد حساب کتاب بھی ہے، سزا عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے، عذاب بھی ہے. یہ مطلب ہے مکلف ہونے کا. انسان اور جنات مکلف ہے کہ ان کو ذمہ داریاں دی ہیں، ذمہ داری پوری کرنے پر اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور ذمہ داری نہ پورے کا ان کو سزا اور برا بدلہ دیا جائے گا. یہ انسانوں اور جناتوں کے ساتھ یہ نبیوں نے بات سمجھائی ہے، باقی مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. ہاں، کہ باقی مخلوق خدمت کے لیے پابند ہو گئی ہے، وہ خدمت ہی کرے گی. اگر وہ کوئی غلطی بھی کرے تو کچھ نہیں، کہ کوئی لات مار دی گھوڑے نے، لات مار دی گدھے نے، کچھ نہیں. تو یہ فرق ہے میرے دوستو ہمارے ساتھ اور دوسری مخلوق کے ساتھ، کہ ہم کو پابند کیا گیا ہے. ہاں، ہم کو پابند کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کا، اور باقی مخلوق کو پابند کیا ہے ہماری خدمت کا. یہ تقسیم ہے. اس اعتبار سے ہم پر اللہ کے بے حد احسان ہے کہ ساری مخلوق ہماری خدمت میں ہے. تو ساری مخلوق کو آپ کے لیے پیدا کیا. جی ہاں، اللہ نے کہا کہ تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا، اور تم کو کہ تم کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اب معاملہ یوں ہوگا کہ انسان اپنے مقصد حیات میں جتنا صحیح ہوگا، ان تمام مخلوق میں ان کے حالات صحیح رہیں گے. اگر یہ اپنے مقصد حیات میں صحیح نہیں رہا تو ان مخلوقات میں اس کے حالات بگڑ جائیں گے. دوسری مخلوق کے حالات نہیں بگڑیں گے، ان کے حالات بگڑ جائیں گے. کیونکہ ان کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، ان کو خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ اپنے کام کو اگر صحیح نہیں کرے گا تو اس کو سزا ہوگی، اس کے حالات بگاڑے جائیں گے. مالداری بنائیں گے، اور جب مالداری کا حق ادا نہیں ہوگا تو مالداری میں حالات بگاڑیں گے. جیسے قارون کے حالات بگاڑے، مالداری بھی دی اور حالات بھی بگاڑ دی. حکومت بھی دیں گے اور حکومت میں حالات بگاڑیں گے. فرعون کے حالات بگاڑے، عہدے بھی دیں جیسے حامان کے حالات بگاڑے. یہ چیزیں اللہ نے اپنی قدرت اور اپنا نظام بتانے کے لیے سمجھایا ہے ہم کو. مال والے ہوئے، ملک والے ہوئے، عہدے والے ہوئے، اس مجمع کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا بیان دیا ہے، اور یہ چیزیں جو میں نے عرض کی اس کو سمجھایا ہے. اور یہ بات سمجھائی کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. یہ مختصر اور جامع بات کہی. مدینہ جا کے آپ کی دعوت شروع ہو رہی ہے، آپ کی دعوت، آپ کی تعلیم شروع ہو رہی ہے مدینہ جا کے. جی ہاں، کیونکہ مکے میں تو لوگوں نے آپ کو کرنے نہیں دیا، اب یہاں طلبگار لوگ آئے ہیں. جی ہاں، تو ان کے سامنے یہ بات رکھی ہے آپ نے کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. آسمان بھی ان کے موافقت میں ہو جائے گا، زمین بھی ان کے موافقت میں ہو جائے گی، سب ان کی موافقت میں، یہاں تک کہ ان کے دشمن دوست ہو جائیں گے. ان کے دوست اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ آپ کے دشمن آپ کے دوست ہو گئے. اور یوں کہتے تھے ہم نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، ہماری غلطی ہے. سوائے ان لوگوں کے جو ضدی ہوتے ہیں،
جو ضدی ہوتے ہیں ان کو اللہ نہیں نوازتا، ان کی نوازش نہیں ہوتی، وہ محروم کیے جاتے ہیں. وخاب کل جبار عنید، وخاب کل جبار عنید. یہ جتنے زبردست قوت والے ہیں، جتنے ضدی ہیں، یہ سب نامراد ہیں. اگر آدمی میں ضد نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، تو کبھی نہ کبھی وہ اللہ کے سامنے جھکے گا، اس کو خدا محروم نہیں کرے گا. لیکن اس کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اپنی ضد پر ہے، اپنے تجبر پر ہے کہ پھر ان کے لیے کوئی نوازش نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کرام نہیں ہے. وخاب کل جبار عنید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو بہت دعوت دی. آپ پر اس کے وجود کی وجہ سے بڑی گرانی تھی، بڑی گرانی تھی اس کے وجود سے. آپ نے اس کو بہت دفعہ دعوت دی. ایک دفعہ تو اس نے یہ کہا کہ محمد تم مجھ سے ناامید نہیں ہوئے ہو اب تک، مجھے کتنی دعوت دینا ہے اور میں نے ایک بدلہ بھی قبول نہیں کیا، تو تم مجھ سے اب تک ناامید نہیں ہوئے ہو. لیکن نبی کو ناامید ہوتا. مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن بہرحال اس کی ضد کی وجہ سے، اس کے عناد کی وجہ سے آپ پر اس کا وجود بہت گرا تھا. جی ہاں، جب اسے مارے جانے کی خبر آئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا کہ وہ ہلاک ہوا. یہ ہے بات کہ خواب کل جبار عنید، کہ نامراد ہوتا ہے ہر وہ جو ضدی ہوتا ہے اور اپنے اندر تجبر، تو یہ محرومی کے اسباب ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبدیت اور اپنی عبادت کی دعوت دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے کونوا عباد اللہ اخوانا. مدینے جا کے مدینے والوں سے کہا، وہ بھی بہت لڑتے تھے اسلام سے پہلے. کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر رہو. تم خدا نہیں ہو، اللہ کے بندے بن کر کے رہو اور بھائی بن کر کے رہو. مدینے والوں سے بڑے بڑے گروپ تھے ان کے. جی ہاں، تو ان کو دعوت دی آپ نے کہ اللہ کے تو بندے بنو ایمان اسلام لا کر کے، اور حسن معاشرت کے ساتھ اور اچھی زندگی گزارنے کے ساتھ آپس کے بھائی رہو. تو انہوں نے وہ بات قبول کر لی. مدینے والوں نے وہ بات قبول کر لی اور اپنی چیز چھوڑ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی چیز لے لی. اسے میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داریوں کی جگہ ہے. اور ذمہ داری کا کیا مطلب ہے؟ ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کی جو چیز ہے وہ ادا ہو جائے. مثلا دنیا ہے، یہ دنیا کی کیا ذمہ داری ہے؟ کہ دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے. یہاں حقوق قائم ہوں گے. سب سے پہلے اللہ کا حق، کیونکہ اللہ اول ہے. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. معصور ذکر میں یہ بات ملتی ہے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. اس میں سب سے پہلا حق ہے اللہ کا. اسی کی دعوت، اسی کی تعلیم، اسی یہ پہلی چیز.
کس دلیل سے؟ اس دلیل سے کہ آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا کہ اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے، وہ آپ نے بات یہاں سے شروع کی ہے، جانتے ہو اللہ کا کیا حق؟ اللہ پہلا ہے، پھر فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک اس کی عبادت میں نہیں کیا جائے گا، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی صفات میں یکتا ہے، اپنے فیصلوں میں یکتا ہے، ہاں اس کا کوئی شریک شادی نہیں، اس کا کوئی ضد نہیں، اس کا کوئی ندی بھی نہیں، اس کے جنس اور ضد اور جنس دونوں سے اللہ پاک، وہ اکیلا ہے اپنی ذات سے۔ اللہ کا حق کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، یہاں سے شروع ہوا۔ اگر حقوق ادا نہ ہو تو یہ دنیا فساد کا اڈا، اور عبادت کو قبول بنانے کے لیے ایمان شرط ہے، اللہ پر ایمان لاؤ کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہاں اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی عبادت کرنا یہ زندگی کا اصلی مقصد ہے، کیونکہ اسی کے لیے اللہ نے پیدا کیے، اللہ کا پہلا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپس کے حقوق بتائے ہیں، کیونکہ یہ دارالحقوق ہے، دین اٹھ جاتا ہے تو حقوق جو ہے پائمال ہوتے ہیں، حقوق برباد ہوتے ہیں، اور دین قائم ہوتا ہے تو حقوق ادائیگی ہو جاتی ہے اور لوگ آپس میں بھائی ہو جاتے ہیں۔ جیسے مدینہ منورہ کے لوگ لڑتے رہتے تھے، لیکن جب دین آیا اور انہوں نے اپنے آپ کو دین کا پابند کیا تو اللہ نے گواہی دی کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت دین سے بھائی ہو گئے، ورنہ تم تو دشمن تھے، تو دشمنیاں بھائی چارے میں بدل گئی، یہ فرق ہوا۔ تو اس لیے جب دین آتا ہے میرے دوستوں تو حقوق ادا ہوتے ہیں، اور حقوق ادا ہوتے ہیں تو سارا فساد ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام دین لے کر آتے ہیں اور دین سیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہماری محنت بھی خالی نکالنا نہیں ہے، یاد رکھو کہ نکالنا تو یکسوئی پیدا کرنے کے لیے ہے، ذات مقصود نہیں ہے، بلکہ یکسوئی پیدا کرو باہر نکل کر، اور یکسوئی پیدا کر کے اپنے اندر اس کا یقین، اپنے اندر اس کی عظمت یہ پیدا کرو، اور پھر اس کے فضائل سمجھو، اس کی فضائل جانو، تاکہ اس کے کرنے کی رغبت پیدا ہو۔ یہ ایک پورا طریقہ یہ کار ہے ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے زندگیوں کو بنانے کے لیے کام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ دارالحقوق ہے، یہاں حقوق ادا ہوں گے، اور حقوق ادا نہ ہوں گے تو فساد ہوگا۔ اس میں پہلا حق اللہ کا، پھر جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں، نبی سے ایک تعلق ہے تو نبی کا حق ہے، قرآن سے ایک تعلق ہے تو اس کا ایک حق ہے، تو جتنے تعلقات اتنے حقوق۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو بڑی چیزیں اسلام میں دی ہے، ایک ایمان دیا ہے، ایک علم دیا ہے۔ ایمان دیا ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، اور علم دیا ہے دوسروں کے تعلق کو سمجھنے کے لیے۔ ایمان اور علم یہ دونوں چیزیں اسلام میں بڑی ہے۔ انہوں نے تجلی فرماتے ہیں دو بڑی چیزیں ہمارے دین میں، ایک ایمان بڑی چیز ہے، اللہ کا تعلق، اس سے بڑا شرف اور اس سے بڑا کوئی بڑی عزت اللہ سے تعلق، ہاں، اور پھر اس تعلق کو سنوارنے کے لیے اللہ نے علم نازل کیا ہے۔ ہر نبی پر کتابیں آئی، نبیوں پر کتابیں آئی ہیں، نبیوں پر صحیفے آئے ہیں، وہ علم اترا ہے، کیونکہ علم سے زندگیاں حقوق سے واقف ہو جاتی ہیں۔ علم نہیں ہوتا ہے، جہالت ہوتی ہے تو حقوق کی پائمالی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں ہے، بلکہ اپنی جہالت میں سے نکال،
حیات الصحابہ میں ہے کہ اپنے خواہشوں میں سے نکلنا، کیونکہ ہم آج ماحول خواہشوں کا ہے، خروج عن الشہوات، اپنی خواہشوں میں سے نکلو. جیسے روزہ دار خواہش میں سے نکل جاتا ہے روزے کی نیت کر کے، تو پورا وقت اس کا عبادت میں گزرتا ہے، سونا سب کام، جو روزہ ہے تو وہ خواہش میں سے نکل گیا ہے. وہی مطلوب ہے روزہ دار کی طرح سے کہ روزہ رفتار اپنی خواہش میں سے نکل گیا. حیات الصحابہ میں ہے کیوں؟ تو محنت کا مقصد ہے کہ اپنی خواہشات والی زندگیوں میں سے ہٹ کر کے اطاعت والی زندگی پر اپنے آپ کو لانا. یہ اصل کام ہے کہ زندگیوں کو اللہ کی اطاعت پر لاؤ. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے جب کبھی کوئی رسول زمین پر بھیجا ہے تو اس کے بھیجنے کا کوئی مقصد نہیں اس کے سوا کہ وہ اللہ کے کہنے سے اور اللہ کے فرمانے سے اللہ کے بندوں میں اللہ کی اطاعت قائم کرے. تو اصل زندگی جو ہے میرے بھائیوں وہ اطاعت کی زندگی ہے. اطاعت نہیں ہے تو معصیت اور گناہ ہے. زمین میں گناہ کرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. زمین میں گناہ کرنے کی کوئی جگہ بنی ہوئی نہیں ہے. لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا گناہ کرنے کے لیے تلاش کرنا جگہ. ظاہر بات ہے کہ کوئی جگہ ہے ہی نہیں، مطلب یہ گناہ چھوڑ دینا. تو یہ زمین پوری عبادت کے لیے بنی. ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون. میری زمین بہت کشادہ ہے مگر اس پر میری عبادت کرنا. تو اصل زندگی ایمان اور عبادت کی ہے. یہ زندگیوں میں ایمان آوے، اللہ کی اطاعت آوے، یہ اصل ہے. جب اطاعت آوے گی تو اطاعت کے اثرات پیدا ہوں گے. اطاعت کے کیا اثرات ہیں؟ اطاعت کے اثرات رحمت ہے. جب اطاعت ہوگی تو رحمت آئے گی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، چھوڑو اپنی باتیں تو تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو رحم لانے کے لیے اطاعت ہی کا راستہ ہے، اور اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے بھی اطاعت کا راستہ ہے. عمومی رحمتیں عمومی اطاعتوں سے آئے گی. اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے بھی، اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے اطاعت ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اگر نبی کی اطاعت پر آؤ گے تو نبی والی ہدایت پاؤ گے. یہ بشارتیں دی ہے. اس لیے میرے بھائیوں کام کا اصلی مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگیاں جان مال کا استعمال وہ اللہ کی اطاعت پر آوے، رسول کے طریقے پر آوے، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی پر آوے. کیونکہ نبیوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو دیکھتے تھے، اپنے طریقے کو جاری کرتے تھے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے تھے. صاحب کہتے تھے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ناصح ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یہی اصلی زندگی ہے. اس زندگی کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا ہے تاکہ ہر طبقے کی زندگی میں یہ رنگ آئے. تو اصل دین جو ہے میرے بھائیوں وہ اطاعت ہے. اصل دین کہ وہ زندگی میں اطاعت آ جائے. اطاعت کے 3 درجے ہیں. ایک درجہ اطاعت کا اللہ کا ہے، اللہ کی اطاعت. اطیعوا اللہ، رسول کی اطاعت کرو. کہ حکم اللہ دیں گے، طریقہ رسول دے گا. حکم اللہ دیں گے، طریقہ رسول دے گا. حکم بھی ماننا ہے اور طریقے کو اپنانا ہے. حکم ماننا ہے، طریقے کو اپنانا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے. اس لیے اصل دین جو ہے وہ اطاعت ہے. اور اطاعت کا مطلب نہیں کہ کچھ دن کر لیا پھر چھوڑ دیا، بلکہ یہ محنت اس لیے ہے کہ اطاعت کا مزاج بڑھے. جسے ہم جانوروں کو پالتے ہیں تو وہ جانوروں کا مزاج بن گیا ہے. وہ جنگلی ہے، جانور تو وحشی ہے،
لیکن اس کی بحثت ختم ہو گئی ہے، اس کا جنگلی پانا ختم ہو گیا، وہ معلوف ہو گیا، مانوس ہو گیا. کیونکہ ہم تو دیہات میں رہتے ہیں، ہمارے جانور ہوتے ہیں. میں بھینس کو پانی پلانے جاتا تھا، چھوٹا تھا، تالاب ہے بستی سے باہر، وہ تالاب میں چلی جاتی تھی، پھر نکلتی نہیں تھی، تو میں چل رہا تھا، پھر وہ خود ہی اندر رہ کر جتنا اس کو رہنا ہے خود ہی اکیلی وہ گھر آ جاتی تھی ہماری بہن. اس کو میرا گھر معلوم ہے، اس کو گھر معلوم ہے. اس کو عرف و عادت کہتے ہیں کہ جانور عادی ہو جاتا ہے. تو ہر جاندار میں عادی ہونے کی صفت ہے. اس کا جنگلی پانا ختم ہو گیا ہے، وہ معلوف ہو گیا، مانوس ہو گیا. کیونکہ ہم تو دیہات میں رہتے ہیں، ہمارے جانور ہوتے ہیں. میں بھینس کو پانی پلانے جاتا تھا، چھوٹا تھا، تالاب ہے بستی سے باہر، وہ تالاب میں چلی جاتی تھی، پھر نکلتی نہیں تھی، تو میں چل رہا تھا، پھر وہ خود ہی اندر رہ کر جتنا اس کو رہنا ہے خود ہی اکیلی وہ گھر آ جاتی تھی ہماری بھینس. اس کو میرا گھر معلوم ہے، اس کو گھر معلوم ہے. اس کو عرف و عادت کہتے ہیں کہ جانور عادی ہو جاتا ہے. تو ہر جاندار میں عادی ہونے کی صفت ہے. ہاں، تو اطاعت کرنے کے لیے اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ، یہ حضرت عمر کہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے لوگوں سے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناؤ. جماعت لے کر جا رہے ہیں سعد بن ابی وقاص، ان کے ساتھ بڑا مجمع جا رہا، فرمایا یہ مجمع تیرے ساتھ جا رہا ہے، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. تاکہ عادت ہو گئی تو آسانی ہو گئی. کس کام میں آسانی ہو گئی؟ اطاعت کرنے میں. اطاعت کرنے میں آسانی ہو گئی. اطاعت زندگی کا اصل مقصد ہے کہ زندگیوں میں اطاعت آوے، نافرمانی، شرطابی، ضد یہ نہ رہے. اپنی چھوڑ دے، اللہ رسول کی لے لے. اپنی چھوڑ دے، اللہ رسول کی لے لے. اسی کے لیے گھروں میں سے نکالتے ہیں اپنی چھوڑنے کے لیے، ورنہ گھروں میں سے نکلنا کوئی مقصود نہیں ہے. لیکن جب گھر کی محبت، مال بچوں کی محبت، اس میں اعتدال آ جائے گا تو اللہ کی بات ماننے میں آسانی آ جائے گی. حکمت ہے. تو اصل اللہ کی اطاعت ہے. نبی اطاعت کرانے کے لیے زمین پر آتا ہے کہ اللہ ان کو بھیجتے ہیں، پیدا کرتے ہیں کہ وہ زمین والوں میں اللہ کی اطاعت پیدا کریں. اس لیے ہمارے کام کا اصلی مزاج یہ ہے کہ ہمارے اندر اطاعت آوے، بات ماننا آوے، اطاعت کا مزاج بنے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے اور دوران بیان کسی وجہ سے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود داخل ہو رہے تھے دروازے میں مسجد نبوی کے، اور اجلسو سنا کہ بیٹھ جاؤ، وہ دروازے پر بیٹھ گئے. دروازے پر بیٹھ گئے. کیوں؟ بیٹھ جاؤ. تو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ بیٹھ جانے کا حکم آیا ہے، تو وہیں بیٹھ گئے. تو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، وہ دروازہ ہے. حضور نے خود آگے بولا عبداللہ آگے آ جاؤ، ورنہ ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ حکم کے بعد آگے بڑھے. عبداللہ ابن رباح قریب کے محلے میں تھے ایک موقع پر، اور ایسے ممبر سے آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جائیے. تو اس وقت مسجد نبی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی، آواز باہر جاتی تھی. انہوں نے اپنے محلے میں سنا کہ حضور بیٹھنے کو فرمایا، وہ وہیں بیٹھ گئے. وہیں بیٹھ گئے. حالانکہ ان سے نہیں کہا گیا تھا، مجمع سے کہا تھا کہ اجلسو، پیغمبر کی بات ہے. تو وہ وہیں بیٹھ گئے. لوگوں نے آ کر عرض کیا عبداللہ نے وہاں محلے میں بیٹھ گئے بنو غنم میں.
کہ کیوں کہ آپ کے فرمانے کی وجہ سے کہیں جلوس ہو بیٹھ جاؤ. اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی، آپ نے ان کو دعائیں دی کہ ان کو اللہ رسول کے حکم کا اتنا اہتمام ہے کہ جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے تھے. تو اصل زندگی اسلام میں وہ اطاعت ہے. شیطان مردود ہوا ہے اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے. اور جتنے بھی لوگ ہیں کہ جو محروم ہوئے ہیں یا ہوتے ہیں وہ اطاعت کے ترک کرنے کی وجہ سے یا اطاعت کا انکار کرنے کی وجہ سے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اصل زندگی اطاعت کی زندگی ہے کہ اپنے آپ کو اپنی جان میں، مال میں، کسی چیز میں آزاد نہ سمجھے کہ ہمارا مال ہے، ہماری زندگی ہے، جو جائے کر کے. نہ، اصل زندگی تبلیغ میں اسی بات کو سیکھنا ہے کہ ہماری زندگیاں اطاعت پر آوے. پھر اس اطاعت میں اللہ کا حق، رسول کا حق، اور جس کا جو حق ہے اس کو جاننا بھی ضروری ہے، ورنہ اطاعت کیسے صحیح ہوگی؟ اطاعت علم سے صحیح ہوتی ہے. تبلیغ کا اصل مقصد زندگی سنتوں پر آوے، زندگی شریعت پر آوے. شریعت کیا کہتی ہے؟ علماء سے پوچھو. علماء نبی کے نائب ہوتے ہیں، تو نبی بھی رہبری کرتا ہے اور یہ بھی رہبری کریں گے، علماء حق. اس لیے ہماری زندگی ایمان اور علم والی بنے تو وہ اطاعت ہے، اسی کی یہ مشق ہے. ہاں، اس لیے اس کو رسم نہیں بنانا ہے، بلکہ زندگیوں میں ایمان آوے، یقین آوے، اور اس کا اثر خدا کا خوف ہے کہ ایمان یقین دلوں میں آیا کہ خدا کا خوف آیا. حضور فرماتے تھے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. یہ فرمایا انی لاخشاکم واتقاکم. تعریف نہیں کی ہے، تعارف کرا کر دعوت دی ہے کہ جو بھی زندگی گزارے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، تاکہ زندگی کا جو اصلی مقصد ہے اطاعت وہ حاصل ہو جاوے. ہاں، اگر یہ بات نہیں ہوئی تو محنت سر پر پڑے گی اور نتیجہ بھگتنا پڑے گا. اس لیے اپنی زندگیوں کو میرے بھائیوں اطاعت پر لانا ہے، اور اطاعت سے اللہ کے حقوق، رسول کے حقوق، کتاب کے حقوق، اور جن جن کے حقوق ہیں ان کو جاننا ہے. اس کو علم و ذکر کہتے ہیں، اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. وہ علم و ذکر کا نمبر اس لیے رکھا ہے، ہاں، لوگ اس کا کوئی استعمال نہیں کرتے، حالانکہ یہ چلتا پھرتا تعلیم اور چلتا پھرتا مدرسہ ہے علم و ذکر. جی ہاں، علم و ذکر کہ علم و ذکر کے بغیر زندگی صحیح نہیں ہوتی. علم و ذکر کے بغیر زندگی جیسے ریل پٹڑی پر ہی چلے گی، بغیر پٹڑی کے ریل کیسے چلے گی؟ تو زندگی علم و ذکر پر چلے گی، یعنی اللہ کا حکم اور حکم پر چلنے کے عمل کے طریقے. یہ دعوت کا مقصد ہے کہ زندگی علم و ذکر پر آوے. ہاں، تو وہ چلت پھرت اس کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے کہ چلت پھرت سے استعداد پیدا ہوگی علم و ذکر کی. گھر بیٹھے بیٹھے وہ استعداد تو کھوئی ہے، اب نکل کر اس کی استعداد پیدا کرنی ہے تاکہ زندگی علم و ذکر پر آوے. تو پھر حقوق ادا ہو جائیں گے، اور حقوق ادا ہوں گے تو دنیا کی زندگی کامیاب زندگی ہو جائے گی، آخرت میں کامیابی ملے گی حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے. اس کے لیے وقت مانگتے ہیں کہ وقت مانگے، اور اسی لیے نکلے کہ میرے ذمہ جو جو حقوق ہیں میں اس سے واقف ہو جاؤں، سیکھوں، پوچھوں اور ادا کروں، اور دوسرے کو اس کی دعوت بھی دوں. تو اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ ہاں، اجتماعی ہے کہ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں اپنا دین کے پابند بنے، سنت شریعت کا پابند بنے. اس کو استقامت کہتے ہیں، اس کو استقامت کہتے ہیں. فاستقم کما امرت ومن تاب معك ومن آمن معك. اے نبی، دین پر قائم رہو، آپ بھی اور جو آپ پر ایمان لا رہے ہیں جتنے مسلمان ہیں وہ بھی. تو ایک تابعداری استقامت کہ اپنی ذات سے اپنے آپ کو دین کا پابند کرے، اپنی انفرادی زندگی سنت شریعت پر آوے. اپنی انفرادی خوب سن لو اس کو،
وہ لوگ کہتے نہیں ہیں. اپنی انفرادی زندگی کو سنت شریعت پر لانا اور اپنی اجتماعی محنت کو دین کی نصرت پر لانا، یہ دونوں کام ہمارے ذمے ہے. استقامت سے بھی رہو اور نصرت کرنے والے بھی بنو. نصرت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اللہ کے دین کے مددگار رہو. جب آگ لگ جاتی ہے خدا نہ کرا کسی جگہ تو سب لوگ پانی سے لگے، پانی لاؤ پانی لاؤ. نصرت کرنا ایسا ہے جیسے پانی ڈالنا تاکہ فساد ختم ہو جائے. تو ایک مرتبہ پانی ڈالا جاتا ہے فساد ختم کرنے کے لیے جبکہ آگ لگی ہو، اور ایک مرتبہ پانی ڈالا ہے زمین کو آباد کرنے کے لیے تاکہ پیداوار ہو جائے. تو پانی دونوں جگہ استعمال ہوتا ہے، فساد کو بھی دور کرتا ہے اور ذریعہ معاش روزی کہ وہ بھی آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کو پانی سے تشبیہ دی ہے. دیکھیں پانی دونوں کام کرے گا. آگ لگی ہے تو آگ بجھائے گا اور زمین پہ ڈالو گے تو پیداوار آئے گی. جی ہاں، اس لیے دین کے بغیر گزارا نہیں ہے. دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اس لیے دین کی دعوت ہے، دین کی محنت ہے، دین کی تعلق ہے. اس کے لیے آپ حضرات بھی نیت کریں، سب نیت کریں کہ انشاءاللہ دین پر قائم بھی رہنا ہے اور دین کا مددگار بھی بننا ہے. انشاءاللہ.